السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ آج کا سب سے دلچسپ حصہ لفٹ آف ہے۔ کچھ آپ سنیں گے کہ کنٹرولر کہتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس برائے نام لانچ یا برائے نام علیحدگی ہے۔ یہ سننے کے لیے بہت اچھا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہے۔ پہلا مرحلہ 2 منٹ اور 40 سیکنڈ میں بند ہو جاتا ہے۔ اسے MECO یا مین انجن کٹ آف کہتے ہیں۔ پھر پہلا مرحلہ الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو ہمیں زمین کے گرد مدار میں لے جاتا ہے، جبکہ یہ دوسرا مرحلہ فائرنگ کر رہا ہے۔ پہلا مرحلہ زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ خود کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے کولڈ گیس تھرسٹرز کا استعمال کرتا ہے۔ اسے فلپ پینتر بازی کہا جاتا ہے۔ اسے مستحکم کرنے میں مدد کے لیے گرڈ کے پنکھ بھی نکلتے ہیں۔ پہلا مرحلہ سمندر کے اوپر نیچے آئے گا، اس لیے اس کے پاس ایک ڈرون جہاز ہوگا جو بالکل صحیح جگہ پر انتظار کر رہا ہے۔ اندراج برن ماحول کے ذریعے اسے سست کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ مرلن انجنوں میں صرف 3 استعمال کرتا ہے۔ ٹچ ڈاؤن سے چند لمحے پہلے لینڈنگ کے لیے ایک اور انجن جل جاتا ہے اور پھر آخری ٹچ ڈاؤن کے لیے لینڈنگ ٹانگیں لگائی جاتی ہیں۔ ڈرون جہاز فلوریڈا واپس جا سکتا ہے، لہٰذا پہلا مرحلے کو مستقبل کے مشن پر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ڈریگن خلائی جہاز کو زمین کے گرد مدار میں لے جانے والا ہے۔ اسے مدار میں داخل کرنا کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ 8 منٹ اور 50 سیکنڈ میں کٹ جاتا ہے۔ اسے SECO یا سیکنڈ انجن کٹ آف کہتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے الگ ہونے کے بعد، جیسا کہ ہم پہلے بات کرتے ہیں، دوسرے مرحلے کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زمین کی طرف واپسی کا راستہ بناتا ہے اور فضا میں جل جاتا ہے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ڈریگن خلائی جہاز یہ خود ہی ہیں۔ آپ ڈاکنگ ہیچ سینسر یا تھرسٹر کو بے نقاب کرنے کے لیے ناک کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ عملہ بھی پہلی بار بے وزن ہوگا۔ ایک بار مدار میں یہ ISS کو پکڑنے کا وقت ہے۔ زیادہ تر مشن کو ایسا ہونے میں تقریباً 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ ڈریکو تھرسٹر کو مدار کو بڑھانے اور اسٹیشن کے فاصلے کو بند کرنے کے لیے کئی بار استعمال کیا جاتا ہے۔ خلائی جہاز کو اسٹیشن سے منسلک کرنے کے لیے وہ اسے 2 طریقوں میں سے ایک طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک کو برتنگ کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈاکنگ کہتے ہیں۔ پہلے برت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو اصل ڈریگن خلائی جہاز یا ڈریگن 1 کرے گا۔ وہ اس کے بالکل ساتھ اڑیں گے اور اسٹیشن روبوٹک بازو تک پہنچ جائے گا اور خلائی جہاز کو پکڑے گا اور اسے اندر لانے میں مدد کرتا ہے۔ اسے برتنگ کہتے ہیں۔ ہمیں اس اسٹیشن میں شامل ہونے کے لیے بس تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ ڈاکنگ اسی طرح کی ہے، لیکن اس بار خلائی جہاز روبوٹک بازو کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کرو ڈریگن یہی کرتا ہے، اسے ڈاکنگ کہتے ہیں۔ ISS کو دوبارہ دیکھنے کے لیے 1 منٹ لگے۔ ڈریگن خلائی جہاز اسٹیشن کے سامنے کی طرف ڈوب جائے گا۔ اسے نوڈ 2 یا ہارمونی ماڈیول کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ منسلک ہے پریشرائزڈ میٹنگ اپنانے والا یا مختصر طور پر PMA۔ ان میں سے 3 ہیں۔ PMA 1 اسٹیشن کے بیچ میں ہے اور پھر سامنے PMA 2 اور PMA 3 ہے۔ خلائی شٹل اصل میں یہاں PMA 2 کی آخری گودی تھی۔ یہ 2011 میں واپس آیا۔ تب سے انہوں نے مختصر طور پر بین الاقوامی ڈاکنگ اڈاپٹر یا IDA شامل کیا۔ یہ نئے ڈاکنگ میکانزم کا استعمال کرتا ہے جسے کرو ڈریگن بھی استعمال کر رہا ہے، لہٰذا کرو ڈریگن 2 مختلف جگہوں پر گودی کے قابل ہے۔ اب تک کے زیادہ تر مشن اسٹیشن کے بالکل سامنے جا چکے ہیں۔ کرو ڈاکنگ عملے کی تیاری میں ڈریگن نرم کیپچر کی انگوٹھی کو بڑھا دے گا۔ کرو ڈریگن اسپیس کرافٹ ویسٹ پوائنٹ کی ایک سیریز سے گزرے گا اور یہ خلا میں ایسے پوائنٹ ہیں جہاں وہ رکیں گے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مکمل چیک کریں گے کہ ڈاکنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے خلائی جہاز اچھی حالت میں۔ پہلے ہمارے پاس نقطہ 0 ہے، یہ ISS سے براہ راست 400 میٹر نیچے ہے۔ اگلا وے پوائنٹ 1 ہے، یہ 220 میٹر براہ راست اسٹیشن کے سامنے ہے۔ وہ ڈاکنگ رسائی کے ساتھ قطار میں کھڑے ہوں گے جو ہمیشہ کیپسول کو ڈاکنگ رپورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وے پوائنٹ 2 کی طرف بڑھیں گے۔
یہ ڈاکنگ پورٹ کے سامنے 20 میٹر ہیں۔ جیسے ہی یہ آہستہ آہستہ اندر جاتا ہے، اسے اسٹیشن کے مطابق رکھنے کے لیے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار تصدیق ہو جانے کے بعد پھر خلائی جہاز ڈاک کی طرف بڑھتا ہے، لیکن صرف چند سینٹی میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ ٹوپ یا کریو ہینڈ آف پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر اس مقام پر کسی اقساط کی ضرورت ہو تو یہ مکمل طور پر آن بورڈ کمپیوٹرز کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس کے بعد کرو ڈریگن پر نرم کیپچر رنگ اسٹیشن کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ اسے نرم گرفت کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو ہارڈ کیپچر کہا جاتا ہے۔ 12 ہک اسے اسٹیشن سے مضبوطی سے جوڑنے کے لیے لیچ کرے گا۔ ڈاکنگ مکمل ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے۔ سب سے پہلے ہم ہوا کے ساتھ ویسٹیبیول کریں گے۔ یہ بین الاقوامی ڈاکنگ اڈاپٹر کے اندر خلائی جہاز اور اسٹیشن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ ایک بار جب ٹمپریچر اور دباؤ معمول پر آ جاتا ہے تو APAS ہیچ کو کھولا جا سکتا ہے، اور پھر آخر میں ڈریگن ہیچ خلابازوں کو ہیلو کرنے کا وقت ہے جو پہلے ہی اسٹیشن پر موجود ہیں۔